وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عشق نبی آ کر میرے دل میں بھی سما جانا. اے عشق نبی آ کر میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اے عشق نبی آ کر میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. آمین. سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ شریف کے خطبہ میں آپ نے یار غار، یار مزاج، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، افضل البشر بعد الانبیاء کی شان کے مالک حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا. سبحان اللہ. اور آج کے خطبہ جمعہ میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر خیر کروں گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ. کیونکہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق ہیں. سبحان اللہ.
سرکار کے بہت بڑے دیوانے ہیں. سبحان اللہ. صدیق کو اگر صداقت ملی ہے تو وہ میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے. سبحان اللہ بے شک. عمر کو اگر عدالت ملی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے. سبحان اللہ بے شک. عثمان کو اگر سخاوت ملی ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علی کو شجاعت ملی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. حسنین کریمین کو اگر شہادت ملی ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت. سبحان اللہ. بے شک. ماشاء اللہ. الحمدللہ. تو جس صحابی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، یہ سب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے، حضور کے پیار کا صدقہ ہے، حضور کی محبت کا صدقہ ہے. جس نے جتنی محبت کی ہے اللہ رسول نے اسے اتنا زیادہ مقام عطا. تو ہم چونکہ الحمدللہ اہل سنت ہیں، سبحان اللہ. ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم دار والوں کے بھی نوکر ہیں. سبحان اللہ. ایک قوم آئی، اس نے گھر والوں کو مانا، در والوں کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. دوسری قوم کھڑی ہوئی، اس نے در والوں کو مانا، گھر والوں کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن سنی الحمدللہ تیرا نصیب کہ نہ تو گھر والوں کا انکار کرتا ہے نہ در والوں کا انکار کرتا ہے. جس کی بھی نسبت رسول اللہ کی ذات سے ہو گئی اسے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ اہل سنت کے حصے میں آیا ہے، یہ ہمارا نصیب ہے. الحمدللہ الحمدللہ. 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 ماشاء تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات ہے کہ جن کی شان میں قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارک. سبحان اللہ. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت مبارکہ سے نص قطعی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے. سبحان اللہ. اور علماء لکھتے ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اذ یقول لصاحبہ، یہ قرآن کا 10واں سپارہ ہے. رب فرماتا ہے کہ وہ جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، وہ جب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، یہ رب کہہ رہا. میرے آقا کیا کہہ رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ قرآن ہے، حدیث مبارکہ کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے. سبحان اللہ. کہ جب غار میں تھے نا، صدیق اکبر عرض کر رہے تھے کہ سونا یہ بے ایمان تو غار کے دروازے پہ آ گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آقا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، میرے غلام پریشان نہ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، ہم دو نہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. ہم یہاں پہ دو نہیں ہے. ان اللہ مانا، تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ رب ہے. ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. اللہ تعالی. ابو بکر غم نہ کھا، ابو بکر غم نہ کھا.
اچھا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا لا خوف، ابو بکر خوف نہ کھا، حالانکہ قرآن میں خوف کا لفظ آتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں یہ لفظ ہے، لیکن یہاں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کھا۔ بے شک اب خوف کسے کہتے ہیں؟ یار دشمن سامنے ہو نا، دشمن کا ڈر دل میں آ جائے کہ یار یہ میری جان کو نقصان پہنچائے گا، یہ میری جان کو حملہ نہ کرے، نقصان پہنچائے گا، میرے پاس مال ہے، مال لے کے گلی سے گزروں کہیں کوئی چور چھین نہ لے، ڈاکو چھین نہ لے، اسے کہتے ہیں خوف۔ خوف وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، جو اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہو، خطرہ ہے تو میری جان کو ہے، مال لوٹنا ہے تو میرا لوٹنا ہے، گھر لوٹنا ہے تو میرا لوٹنا ہے، اسے کہتے ہیں خوف۔ جو اپنے لیے ہو اسے خوف کہا جاتا ہے، اور جو کسی کے لیے ہو اسے غم کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غار میں تھے، اگرچہ اپنی بھی جان خطرے میں ہے لیکن اپنا خوف نہیں ہے، مصطفیٰ کا غم کھا رہے ہیں کہ کہیں میرے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچے، میرے مصطفیٰ کا خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے وہ نشے قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سبحان اللہ، اور قرآن کی ایک آیت نہیں، صدیق کی عظمت میں قرآن کی بے شمار آیات۔ بے شک اللہ اکبر۔ صدیق تو صدیق کی جب بیٹی پہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ پہ بے ایمانوں نے تہمت لگائی، اللہ اکبر، سرکار نے سکوت اختیار فرمایا، رب نے 18 قرآن کی آیتوں میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی باقی کو بیان فرمایا۔ فرمایا معبود نہیں، آدھا سبحانک بہتان عظیم، یہ تو پاک، ان پہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو صدیق کی بیٹی کا مقام ہے، اللہ اکبر، تو پھر اس باپ کے مقام کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صدیق وہ ہے، خدا کی قسم ہے کہ جس نے سارا کچھ لٹا کے بھی کہا ہے محبوب ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کے ایمان کو، بے شک اس میں عمر بھی ہیں، اس میں عثمان غنی بھی ہیں، اس میں حیدر کرار بھی ہیں، اس میں سلمان فارسی بھی ہیں، اس میں بلال حبشی بھی ہیں، اس میں حسنین کریمین بھی ہیں، اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، جلیل القدر دیگر میرے نبی کے صحابہ بھی ہیں۔ بے شک بے شک، سرکار فرماتے ہیں اور قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امتی، ہر غلام، غوث ہے، قطب ہے، ولی ہے، اوتاد ہے، جس بھی شان کا مالک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور صدیق کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کے ایمان کا وزن کم ہو جائے گا، صدیق کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے ایمان کا وزن اونچی بولو، صدیق اکبر کے ایمان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کن کا مقام ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ وہ ساری امت جن کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتی ہے، پھر ان کے مقام کی کیا برابری ہو سکتی ہے؟ بے شک اس کے عشق کی کیا برابری ہو سکتی ہے؟ بے شک، اور آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام کے یہ وہ عظیم عاشق ہیں،
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں محبوب علیہ السلام کا سر مبارک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کن کی گود میں؟ اما عائشہ صدیقہ کی گود میں. سبحان اللہ. کن کا سر مبارک؟ کائنات کے دلہا ہے، بے شک بے شک. کائنات کے مالک و مختار کا سر ہے. سبحان اللہ. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہوں. ہے وہ بے ایمان تو ہمیں حدیث سناتے ہیں نا کہ جی اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جس نے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو مانا اس نے اللہ اور رسول پہ بہتان لگایا. ظالموں یہ نہیں، اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ دیکھو تو صحیح کیا ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں آپ کے کسی غلام کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ سبحان اللہ. کیا یار مجھے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آج سائنس پہ ہمارا بھی بڑا پختہ عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی بات کو نہیں ماننا، ٹی وی پہ بیٹھ کے ننگے بال ننگا چہرہ کر کے بے پردہ لباس پہن کے اگر لڑکی آ جائے کہے کہ جی فلان طریق کو بارش ہونی ہے تو وہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کو کہاں سے خبر ہوگی. اللہ اکبر. اور بے ایمان آج کی 14ویں 15ویں صدی کی سائنس کو پتا چل سکتا ہے تو جس کے صدقے یہ ساری کائنات مانتے وجود میں آئی اس محمد مصطفیٰ کو کیسے بتانا. سبحان اللہ بہت ذرا سبحان سبحان اللہ. اللہ اور اونچی بہت ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سائنس کی طاقت جہاں پہ ختم ہوتی ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ کے غلام کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی کے غلام کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر آقا کا تو کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا. اچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ستاروں کی تعداد جانتے ہیں. بے شک بے شک. تو ذرا سبحان اللہ. اتنی نیلی نہیں اونچی تو ذرا سبحان اللہ. بات بہت بڑی کر رہا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے کہ حضور ستاروں کی تعداد جانتے ہیں. بولو حضور ستاروں کی تعداد جانتے ہیں. جانتے ہیں. سوال اسی لیے کیا ہے. بے شک بے شک. اچھا اب ستاروں کی تعداد معلوم ہو گئی، پھر عمل یار دیکھو نبی علیہ السلام کے بے شمار صحابہ سارے صحابہ ہر وقت حضور کے سامنے عمل میں نہیں رہتے تھے نا. بے شک خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، بے شک گھر کے معاملات بھی ہیں. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی عقیدہ رکھتی ہیں کہ حضور امت کے اعمال سے بھی باخبر ہیں. امت کے اعمال سے بھی باخبر ہیں. حضور امتیوں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں کہ کس میرے غلام کی کتنی نیکیاں ہیں، کس میرے غلام کا کیا مقام ہے. سوال کیا یا رسول اللہ ستاروں کے برابر آپ کے کس امتی کی نیکیاں ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ستاروں کے برابر میرے غلام عمر کی نیکی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کی نیکی ہے؟ بولو کس کی نیکی ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ. اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چاہتی تھی کہ حضور فرمائیں گے عائشہ تیرے باپ کی، سبحان اللہ. تیرے باپ کی باپ ابو بکر کی. جب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ستاروں کے برابر نیکیاں میرے غلام عمر کی ہیں، سبحان اللہ. فاروق اعظم کی ہیں، عمر بن خطاب کی ہیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً عرض کرتی یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر. سبحان اللہ. اسی کا ادھر سبحان اللہ. اگلا جملہ سنو گے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ.
ایمان تازہ ہونا چاہیے بندے کا. میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. اور اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں. اللہ اکبر. اور وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ صدیق اکبر کی غار والی نیکی. کہو ذرا سبحان اللہ. اور اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. وہ غار والی نیکی. اور روایات میں آتا ہے کئی مرتبہ بعد میں عمر فاروق اعظم نے کہا صدیق میری ساری زندگی کے عمل لے لے, ساری زندگی کے عمل لے لے, ساری زندگی کی نیکیاں لے لے, ہمارے سارے لے لے, وہ ایک غار والی نیکی لے لے. صدیق اکبر نے فرمایا یار وہ نیکی تو میں نہیں لے سکتا. اور وہ غار والی نیکی کون سی ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن شاہد ہے؟ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رب کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین, وہ غار میں دو موتی جگمگا رہے. ایک اللہ کا نبی ہے, دوسرا نبی کا غلام ہے, صدیق اکبر ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جب غار کے اندر ہے اور غار کے اندر جانے کی کیا وجہ پیش آئی. میرے محبوب علیہ السلام کا جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا بے ایمانوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کے دین کو ختم کر دیں. بڑے بڑے منصوبے بنائے. دارالندوہ میں سارے بے ایمان جمع ہوئے. کسی نے کوئی تجویز دی, کسی نے کوئی دی, کسی نے کوئی دی. ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے کہا اوے تم کہتے ہو اسے ملک بدر کر دیا جائے, اسے ادھر بھیج دیا جائے, ادھر بھیج دیا جائے, قید کر دیا جائے, فلاں کر دیا جائے, فلاں کر دیا جائے. کہا تمہیں پتا ہے محمد کی زبان میں کتنی شیرینی ہے, کتنی مٹھاس ہے. اور مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے قائل کر لیا. اب کسی علاقے میں اسے ملک بدر کر دو گے, جس علاقے میں چلا جائے گا وہاں جا کے تبلیغ کرے گا, ادھر کے لوگ مرید بن جائیں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو بہت بڑا لشکر تیار کر کے تم پہ حملہ نہ کر دے. میں تمہیں تجویز دیتا ہوں ایسے کرو, رات کو جب یہ سوئے نا تو سارے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کے ایک ایک دو دو فرد مل کے حملہ کرو اور اس کو قتل کر دو, اور سارا نظام ختم ہو جائے گا. اور جب دین کی باری آئے گی تو پھر سارے قبیلے والے تھوڑا تھوڑا مل کے دے دیں گے. کیوں کسی اگر ایک قبیلے کے لوگ جائیں گے تو ایک قبیلے پہ سارا برڈن نہیں پڑے گا. سب کو ابو جہل کی یہ تجویز پسند آ گئی. اب میرے محبوب علیہ السلام رات کو اپنے در دولت پہ اپنے حجرہ میں حضور تشریف فرما ہوئے, ادھر سے جبریل آ گئے. کون آ گئے؟ بولو ذرا کون آ گئے؟ جبریل آ گئے.
یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آج رات آپ ہجرت کریں سبحان اللہ اور ساتھ ابو بکر کو لے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کن کو لے کے جائیں؟ ابو بکر کو. ابو بکر کو لے جائیں. اب میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا. سبحان اللہ سبحان کن کو بلایا؟ علی کو بلا بولو کن کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا. اور علی کو بلا کے میرے محبوب نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے, یہ میری چادر ہے سبز رنگ کی. سبحان اللہ علی یہ چادر اوڑھ کے سو جا. سبحان اللہ یہ میرے پاس امانتے ہیں, سبحان اللہ. یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. صبح یہ ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تو بھی مدینے میں میرے پیچھے آیا. سبحان اللہ کہہ دے اچھی طرح سبحان اللہ. اور اچھی طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی حضرت علی کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے مدینے جا. پیچھے مدینے میرے آئے پیچھے آ جا. اچھا بتاؤ حضرت علی بھی جانتے ہیں آئے بے شک کہ آج دشمن سرانے کھڑے ہیں, آئے موت سر پہ ہے, بے شک موت سر پہ سر پہ ہے. حضرت علی کا میرا عقیدہ بتاؤں. سبحان بعد میں حضرت علی سے کسی نے کہا علی جس رات ہجرت کی رات حضور آپ کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے, سبحان اللہ. آپ تو ساری رات سوئے نہیں ہوں گے سبحان اللہ. کہ دشمن سرانے ابھی وار ہوا, ابھی وار ہوا, ابھی وار ہوا. علی تجھے تو نیند ہی نہیں آئی ہوگی ساری رات. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے کتنا سین جواب دیا, خدا کی قسم ہے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا یار پہلے ہر رات مجھے نیند نہیں آتی تھی, کہیں موت نہ آ جائے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں موت نہ آ جائے. آ جائے. علی موت نہ آ جائے, علی غافل نہ ہو جانا. ہر رات فرمایا موت کا ڈر رہتا تھا, نیند نہیں آتی تھی. اس رات اتنی مزے کی نیند آئی علی کو پتا بھی نہیں چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا علی دشمن بھی نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. پہلے تو یہ تھا نا پتہ نہیں اسرائیل آئے یا نہ آئے یا نہ آئے. اب تو نظر آ رہا ہے دشمن سرانے ہیں اور جان لینی ہے. بے شک تو پھر کیسے نیند آ گئی؟ فرمایا پہلے ہر رات موت کا خطرہ ہوتا تھا, خدشہ ہوتا تھا شاید موت آ جائے. بے شک اس رات یقین آ گیا کہ علی اگر اللہ کے رسول تیرے سپرد امانتیں کر کے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ علی آج ملے کی نیند سو لے, تجھے موت نہیں آ سکتی ہے, تجھے موت نہیں آ سکتی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت علی حضور کے بستر پہ ہیں سبحان اللہ. اور میرے محبوب علیہ السلام وہاں سے نکلے. بے شک کافر بے ایمان ہاتھوں میں تلواریں لے کے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے آج محمد کو نہیں چھوڑنا اللہ اکبر. ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے آئے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کر خدا سبحان کرے. اللہ. وہ بے ایمانو تمہیں کیا پتا ہے محمد کا محافظ محمد کا خدا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام سرکار نکلے. سبحان اللہ. حضور نے ایک مٹھی پر مٹی اٹھائی. بے شک کیا کیا؟ بولو ذرا کیا کیا؟ یہ بار بٹی. ایک مٹھی پر مٹی میرے محبوب علیہ السلام نے اٹھائی. سرکار نے پڑھنا شروع کیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھا, پھونک مارا اور مٹی کافروں کے سر پہ. آئے. مٹی کافروں کے سروں پہ.
جب میرے محبوب نے مٹی ڈالی نا رب نے ایسی نیند ان پہ طاری کر دی بے ایمان جیسے نشہ پی کے سو گئے۔ اللہ کے محبوب گزر گئے، سرکار تشریف لے گئے۔ سرکار جب گزر گئے نا شیخ نجد آ گیا، اس نے لایا او کیسے بیٹھے ہو یہاں پہ؟ کہا محمد کو آج قتل کرنا ہے، آج محمد کو نہیں چھوڑنا، اللہ اکبر، محمد کے انتظار میں دین کا غلبہ اسے قتل کرے۔ اللہ اکبر، کہا او نادانو محمد تو گزر گیا یہاں سے، محمد تو گزر گیا یہاں سے، کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو تو صحیح وہ تمہارے سروں میں خاک بھی ڈال کے گیا ہے، دیکھو سروں میں ہاتھ مارو، اللہ اکبر، جب سروں میں ہاتھ میرا دیکھا واقعی خاک ہے، اب بھاگے دوڑے کدھر گیا محمد؟ لے جانے والا لے گیا، اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب چلتے 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 سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کن کے دروازے پہ؟ بولو کن کے دروازے پہ؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں سرکار کا معمول تھا، سرکار صبح بھی ہمارے گھر میں آتے تھے، شام بھی آتے تھے، اللہ اللہ، صبح بھی ہمارے گھر میں، شام بھی ہمارے گھر میں، لیکن اس شام کو حضور نہ آئے، اور میرا باپ جو ہے ہر رات انتظار میں ہوتا تھا، انتظار میں ہوتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خوشبو آئی نا آپ فوری باہر تشریف لے آئے، ہاں اس پہ ایک نہیں بے شمار حدیثیں، نبی کے صحابہ اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو گلیوں سے خوشبو سونگتے سونگتے حضور میرے نبی کے پیچھے کہ ادھر سے خوشبو آ رہی ہے حضور ادھر گئے، ادھر سے سرکار کی خوشبو آ رہی سرکار ادھر گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر کو محبوب کی خوشبو آئی صدیق اکبر باہر آ گئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیسے باہر آئے ہو؟ حضور آپ کی خوشبو نے بتا دیا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ ابو بکر نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی، ابو بکر سویا نہیں، عرض کی یا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا ابو بکر ایک رات آئے گی آپ اور میں ہجرت کریں گے، بولو سبحان اللہ، آپ اور میں ہجرت کریں گے، فرمایا اس رات سے لے کے آج کی رات تک کبھی رات کو سویا نہیں، بول ذرا اونچی سبحان اللہ، کبھی رات کو سویا نہیں، ہر رات انتظار میں رہتا ہوں شاید یار آج آ جائے، یار آج آ جائے، یار آج آ جائے، اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو لیا۔ اب یہاں علماء ایک بات کرتے ہیں کہ ابو بکر کو کتنا، محبوب علیہ السلام کو ابو بکر پہ کتنا اعتماد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اعتماد ہے، سبحان اللہ۔ کسی اور صحابی کو نہیں لیا، اور صحابی کو خبر نہیں ہونے دی، ابو بکر کو لیا ہے، سبحان اللہ، اور ابو بکر کے گھر والوں پہ بھی محبوب کو اعتماد ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی 2 دن کھانا پیچھے لاتی رہی ہے، بے ایمان ابو جہل نے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما پہ ہاتھ اٹھایا، تھپڑ مارے، بتا تیرا باپ محمد کو کدھر لے کے گیا ہے، کدھر لے کے گیا ہے؟ ظالموں تم بھونکتے ہو صدیق اکبر پہ، صدیق اکبر کا وہ گھرانہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا رازدار ہے، حضرت اسما نے تھپڑ کھا لیے،
تو سونے کھا لیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی در کو گئے ہیں، اللہ کے نبی در کو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی رازداری۔ اب میرے محبوب علیہ السلام لے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غار ثور میں چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ اونچی بولو، کدھر چلے گئے؟ غار ثور میں۔ اب غار ثور میں جب پہنچے نہیں، صدیق اکبر نے دیکھا سرکار کے پاؤں مبارک نرم ہے، ریشم سے بھی نرم ہے، اور یہ غار ثور اتنی بلندی پہ ہے اور پہاڑ ہیں۔ اب تو راستے بن گئے، پتھروں کو کاٹ کاٹ کے راستے بنا لیے۔ اس وقت راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ مطالعین سے پوچھے، آپ مجاہد کرام سے پوچھے کہ کتنی بلندی پہ ہے غار ثور؟ 350 یا اس سے بھی زیادہ، کئی علماء نے لکھا اس کا فاصلہ، اتنی بلندی پہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو سونا آپ کو کندھوں پہ نہ اٹھا دوں؟ کندھوں پہ نہ اٹھا دوں؟ اچھا یہاں پہ ایک اشارہ نہ دیتا چلو، سبحان اللہ، بہت ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بہت ذرا سبحان اللہ۔ بات تو آپ نے سنی ہوگی لیکن ایک اشارہ دیتا چلو۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ میں جب بت توڑنے کی باری آئی نا، سرکار نے حضرت علی سے فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا علی میرے کندھوں پہ کھڑا ہو، سبحان اللہ، سارے بتوں کو توڑ۔ سبحان اللہ، عرض کی سونا میں تو آپ کا غلام، میری کیا ہمت کہ آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو سکوں؟ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ابھی بات سمجھ میں آئی؟ علی تو نبوت کا وزن ہے نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا علی تو نبوت کا وزن ہے نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، کعبے کو صاف کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پہ ہوں، اگر میں چاہوں تو میں عرش کا پایا بھی پکڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، نیچے چھلانگ لگائی، اٹھ کے مسکرانے لگ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا علی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کی آقا اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ میرے نبی نے فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ کیونکہ چڑھانے والا محمد ہے، اتارنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چڑھانے والا محمد، اتارنے والا سبحان اللہ۔ جبریل ہے۔ علی تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ اللہ اکبر۔ یارو پھر مجھے کہنے دو۔ علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے، حضرت علی کو حضور فرما رہے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن ادھر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کے غار ثور میں جا رہے ہیں۔ صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کے غار ثور میں جا رہے۔ اشارہ ہے میرے نبی کا کہ اگر میرے بعد میرے مسلح کا کوئی حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ میری مسجد کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اگر یہ ذمہ داری کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ابو بکر سنبھال سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غار ثور میں جب جانے لگے، سونا آپ کو جائے، آپ یہاں پہ تشریف فرماؤ، میں جاتا ہوں۔ ابھی صدیق اکبر اندر گئے، پوری غار کی صفائی کی۔ سبحان اللہ، غار کے اندر سوراخ ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ سوراخ ہے۔ صدیق اکبر کے پاس چادر ہے، چادر لی، پھاڑی، سوراخ کے اندر بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے، چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ کتنے سوراخ؟ بولو کتنے سوراخ؟ ایک سوراخ باقی ہے۔
صدیق اکبر نے یوں کر کے اس سوراخ کے اندر ایڑی دی. کیا دیا؟ بولو ذرا کیا دے دی؟ ایڑی لگا دی اور اپنی گودی بچھا دی. عرض کی محبوب آپ آ رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیں. تھوڑی دیر آرام فرما لیں. اب سرکار تشریف لائے, سرکار محو استراحت ہو گئے. اور خدا کی قسم ہے اللہ کے محبوب سارے معاملات کو جانتے ہیں, جانتے ہیں. یہ عقیدہ ہے, عقیدہ نہیں رکھے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. اللہ کے محبوب جانتے ہیں. اور وہاں اس غار کے اندر سرکار کا ایک عاشق 600 سال سے انتظار کر رہا ہے. اور یہ بات میں نہیں, علامہ ملا معین کاشفی نے معارج النبوت میں لکھی ہے, میری لائبریری میں موجود ہے الحمدللہ. ملا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ عاشق کون ہے؟ انسان نہیں ہے, سانپ ہے. سانپ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے آخر الزمان نبی کس جگہ پہ آئیں گے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ابھی تو 600 سال پڑے ہیں. اس نے کہا میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک تیرے آخری نبی کا دیدار نہ کروں. آپ نے فرمایا اچھا جا پھر فلاں مکے کے علاقے میں ایک غار ہے, اس غار کے اندر اللہ کے محبوب ہجرت کی رات آئے گی. وہ سانپ نے وہاں سے سفر شروع کیا, یہاں پہ آ کے ڈیرا لگا لیا. 600 سال ہوتے ہیں. کتنے؟ 600 سال. اچھا اب سانپ کو کس نے بتایا تھا کہ محبوب آگے؟ بولو ذرا سبحان اللہ, اونچی بولو اللہ اکبر. اور یہ نہیں سمجھا تو بے ایمان. 2 ٹانگوں والا جانور نہیں سمجھا, 4 ٹانگوں والے جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے محبوب. حدیث پاک سنی ہوگی علماء سے کہ کبھی محبوب علیہ السلام کے لباس مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھی تھی. اور یہ بات میں نے بھی نہیں لکھی, بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہے, بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے. شیخ محقق الاطلاق نے یہ بات لکھی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے جسم اطہر پہ سرکار کے لباس مبارک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. کیوں؟ مکھی کو پتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہے, یہ اللہ کے محبوب ہے. اب سانپ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب آگے ہیں, آگے ہیں. صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہے, سانپ بار بار ڈس رہا ہے, ڈس رہا. ابو بکر ایڑی ہٹا, تو ہی نہیں عاشق, میں بھی عاشق ہوں, میں بھی عاشق ہوں. اللہ اکبر. لیکن ابو بکر نے ایڑی ہٹانا تو کجا, پاؤں کو حرکت بھی نہیں آنے دی کہ محبوب کے آرام میں خلل نہ جائے. محبوب کے آرام میں خلل نہ جائے. اب سانپ ڈستا رہا, ڈستا رہا, ڈنگ مارتا رہا, اور زہر جب پورے جسم میں سرایت کر گیا نا, کیوں؟ ابو بکر کو جانتے تھے, ابو بکر جانتے تھے, عقیدہ تھا سبحان کہ اللہ. اگر سانپ کے ڈسنے سے موت آتی ہے تو زندگی دینے والے تو میری گود میں ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. سانپ ڈس لے جتنا ڈسنا ہے, جن کی بارگاہ سے زندگی ملنی ہے وہ تو میری گود میں تشریف فرما ہے نا. اللہ اکبر. جب تکلیف ہوئی نا, ابو بکر کے آنسوں سے گرم گرم آنسو حضور کے رخسار پہ گرے. حضور کے, بولو ذرا, حضور کے رخسار مبارک پہ گرے. سرکار نے آنکھیں کھولی, فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, کیوں رو رہے؟ عرض کی سونا سانپ نے ڈس کے
اتنے ڈنگ مارے ہیں، اتنی بار ڈسا ہے کہ میرے پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، آقا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ سانپ تکلیف دینے والا نہیں ہے، یہ تو میرے عشق میں یہ سارے کام کر رہا ہے۔ محبوب نے ایڈی کرو، ایڈی کی محبوب علیہ السلام نے لعاب دان لگایا، ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ ساری جتنی تکلیف کی شدت تھی ختم ہو گئی۔ اور علماء فرماتے اصل صدیقی کی پہچان ہے، اگر کسی کو سانپ لڑ جائے، کوئی صدیقی ہو، صدیق اکبر کی اولاد سے، اس کے پاؤں کی ایڑی دھو کے سانپ ڈسے کو پلا دو، اس کا زہر فوری ختم ہو، زہر فوری ختم ہو۔ اب جب زہر کی شدت ختم ہو گئی، تکلیف کی شدت ختم ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ اچھا میرے نبی سے پہلے تو صدیق اکبر خود غار میں آئے، صفائی آ کے خود کی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صفائی خود کی ہے، اور جانتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نلکا نہیں لگا، کوئی واٹر پمپ نہیں لگا، کوئی ٹربین نہیں ہے، ٹوبل وغیرہ یہاں پہ نہیں لگا، پانی کدھر سے آئے گا؟ کیوں؟ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ اگر یہاں پہ پانی نہیں ہے لیکن پانی دینے والے تو ہیں نا، پانی دینے والے تو ہیں نا، اللہ کے محبوب وہ ہیں جو سارا انتظام فرما سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غار کے دروازے پہ چلا جا، غار کے دروازے پہ چلا جا۔ صدیق اکبر فرماتے جب غار کے دروازے پہ گیا نا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی نہر جاری ہے، ایک بہت بڑی نہر جاری ہے۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا، ذرا تصور میں جائیں کہ منظر کیسا ہوگا خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں نہر جاری ہے اور ایک بیڑی بھی کنارے لگی ہوئی ہے، بے شک بے شک، پانی کا ایک پیالہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے مجھے پیاس نے ستایا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھایا، جب پیا شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا، اللہ اکبر۔ جب پی کے محبوب کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں عجیب منظر دیکھ کے آیا، عجیب منظر دیکھ کے آیا۔ سونا جب پہلے آیا یہ منظر نہیں تھا، اب عجیب منظر ہے، آقا دریا بہ رہا ہے، اللہ اکبر، بیڑی بھی کنارے ہے، پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ میرے رب نے تیرے لیے پانی کا استعمال کیا ہے، اگر یہ بے ایمان غار کے اندر آ جاتے، ہم اس بیڑی میں سوار ہو کے کہیں اور چلے جاتے، ہمارا رب ہماری حفاظت فرما لیتا، ہمارا رب ہماری حفاظت فرما لیتا۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر نے جب کافر و منافقوں کو دیکھا عرض کی سونا وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، اونچی بول ذرا سبحان اللہ۔ ابو بکر غم نہ کھا، غم نہ کھا، کیوں؟ ابو بکر کو خوف نہیں، خوف اپنی جان کے لیے ہوتا ہے، ابو بکر کو غم ہے، غم کس چیز کا ہے؟ کہیں مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچائے، غم ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کھا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں غار میں ہم دو نہیں ہیں، تیسرا بھی ہے، تیسرا بھی قرآن کے لفظ ہے نا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی اور کسی طاقت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔
یار یہ بہت بڑا موضوع ہے. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو ذرا آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.